ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ محترمہ بے نظیر بھٹو ایسی ہی نابغہ اوزگار ہستیوں میں شامل ہیں جنہوں نے تاریخ کے سینے پر اپنی جرأت مندی کے وہ نشانات ثبت کر دیے ہیں جنہیں نہ آنے والا کوئی عہد مٹا سکتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا مورخ ان میں کوئی تحریف کر سکے گا۔ پاکستان میں جمہوریت کا پودا کسی بھی سرسبز اور زرخیز زمین سے کبھی نہیں پھوٹ پایا۔ پاکستان قائد اعظم کی پراسرار موت سے لے کر حسین شہید سہروردی کی توہین تک سیاسی عدم استحکام سے ہی دوچار رہا ہے، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے 1958 میں ایوب خان کے مارشل لاء کے نظام کے ذریعے لنگڑے لولے جمہوری نظام حکومت کی بساط بھی لپیٹ کر ملک میں پوری طرح اپنے افریت پھیلا دیے۔ اس طرح ملک کی سیاست میں جمہوریت کے جتنے نام لیوا پیدا ہوئے، ان کی جائے پیدائش اسٹیبلشمنٹ کا زچہ خانہ ہی رہا، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں یا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے نواز شریف ہوں، یا چور ڈاکو کی گردان سے لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے والے مداری عمران خان ہوں۔ پاکستان کی 75 سالہ زندگی میں کم و بیش 33 سال 3 فوجی جرنیلوں نے بلا شرکت غیر حکومت کی، اور بنیادی جمہوریت، بلدیاتی نظام، غیر جماعتی انتخابات اور شہری حکومتوں جیسے فلسفوں سے اپنی حکومتوں کو دوام بخشا، مگر اس سارے منظرنامے میں ایک شخصیت پاکستان کے عوام کے لیے کرشماتی کشش رکھتی تھی، اور وہ تھی محترمہ بے نظیر بھٹو۔ بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی تھیں، جنہیں نوجوانی میں ہی ان حالات اور صعوبتوں سے دوچار رہنا پڑا جو اس طبقے کی خواتین کے تصور میں بھی نہیں آتا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کے صرف 2 سال بعد ہی اس وقت کے آمر حکمران جنرل ضیاء الحق نے نہ صرف انہیں قتل کے ایک مقدمے میں ملوث کر کے پھانسی چڑھوا دیا، بلکہ بھٹو کی بیوہ اور بچوں کے لیے پاکستان میں زندگی تنگ کر دی، جس کے نتیجے میں اس خاندان کو تتر بتر ہو کر اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ پاکستان میں ضیاء الحق کی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے کچھ ثانوی درجے کے سیاستدانوں اور سماجی اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک مجلس شورا بھی بنائی گئی، مگر 1977 میں قائم ہونے والی مارشل لاء حکومت کو ایک جمہوری فریم عطا کرنے کے لیے 1985 میں غیر جماعتی انتخابات بھی کروائے گئے، جس کے نتیجے میں سندھ سے تعلق رکھنے والے پیر پگارا کے مرید خاص محمد خان جونیجو کو وزیر اعظم کا منصب عطا کر دیا گیا۔ اگرچہ اس منصب کے لیے شکارپور سندھ سے تعلق رکھنے والے جنرل ضیاء الحق کے قریبی معتمد اور ذوالفقار علی بھٹو کی نوجوانی کے ہم پیالہ اور ہم نوالا رازدار دوست الہی بخش سومرو بھی خود کو اس منصب کے لیے مضبوط امیدوار سمجھتے تھے، مگر ضیاء الحق نے انتخاب پیر پگارا کی مرضی سے کیا اور محمد خان جونیجو کو وزیر اعظم منتخب کیا۔ ضیاء الحق منتخب نمائندوں کی حکومت کے قیام کے بعد بھی خود کو مختار کل سمجھتے تھے، اور خارجہ امور پر اپنے معتمد خاص صاحبزادہ یعقوب علی خان کو وزیر خارجہ مقرر کر چکے تھے۔ تاہم وزیر اعظم محمد خان جونیجو نے اپنی کابینہ میں وزیر خارجہ کو ثانوی حیثیت میں رکھتے ہوئے اپنے قریبی ساتھی زین نورانی کو وزیر مملکت برائے امور خارجہ بنایا، اور تمام تر غیر ملکی سفارتکاری انہی کو سونپ دی۔ صدر ضیاء الحق اور وزیر اعظم محمد خان جونیجو کے درمیان اختلافات کا ڈراپ سین اس طرح ہوا کہ وزیر اعظم محمد خان جونیجو ایک غیر ملکی دورے پر گئے تو صدر جنرل ضیاء الحق نے آئین کے آرٹیکل 58B کو استعمال کرتے ہوئے انہیں برطرف کر دیا، اور جب وہ واپس آئے تو ایئرپورٹ پر ان کے استقبال کے لیے کوئی سرکاری پروٹوکول بھی نہیں بھیجا گیا۔ اس طرح صدر جنرل ضیاء الحق کے اس اقدام کے بعد ان کے لیے اندرونی فضا مگدر ہو چلی تھی،
اور 17 اگست 1988 کو جب وہ بھاولپور ملتان کے فوجی دورے کے بعد ملتان سے اسلام آباد کے لیے جہاز پر سوار ہوئے تو چند ہی منٹوں میں ان کا جہاز فضا میں پھٹ گیا، جس کے بارے میں خیال ہے کہ مبینہ طور پر جہاز میں رکھی جانے والی آم کی پیٹیوں میں بم رکھ دیے گئے تھے۔ اس طرح 5 جولائی 1977 کو مارشل لاء کے ذریعے ملک کے اقتدار کی باغ ڈور سنبھالنے والے جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو اس جہان فانی سے ہی کوچ کر گئے۔ جنرل ضیاء الحق کی موت کے بعد اس وقت کے چیئرمین سینٹ غلام اسحاق خان صدر مملکت قرار پائے اور ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسلم بیگ کو بری فوج کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا اور یہ طے پایا کہ ملک میں نئے انتخابات کرا کے اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اس سارے عمل کا کریڈٹ آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کو جاتا ہے، جنہیں بعد کی منتخب حکومت نے تمغہ جمہوریت کے اعزاز سے بھی نوازا۔ جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں پھانسی پانے والے ذوالفقار علی بھٹو نے دوران اسیری اپنا سیاسی جانشین اپنی صاحبزادی بے نظیر بھٹو کو مقرر کیا اور اس جانشینی کی بے نظیر بھٹو نے جیل، صعوبتیں، سختیاں، گرفتاریاں اور جلا وطنی کی صورت میں بھاری قیمتیں بھی ادا کیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بیوہ بیگم نصرت بھٹو، جو ان دنوں پیپلز پارٹی کی قیادت بھی کر رہی تھی اور اپنے بکھرے ہوئے خاندان کو سمیٹنے کی تگ و دو میں بھی مصروف تھیں، ان کا خیال تھا کہ جنرل ضیاء الحق ان کے خاندان پر اپنے ظلم و ستم جاری رکھے گا، لہٰذا انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو پیش آنے والے سانحے سے 1 سال قبل ہی 1987 میں ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی جانشین محترمہ بے نظیر بھٹو کی شادی سندھ کے شہر نواب شاہ کے زمیندار اور سیاستدان حاکم علی زرداری کے صاحبزادے آصف علی زرداری سے کر دی، جو بعد میں صدر پاکستان بھی بنے اور اس وقت ملک کی سیاست کے میدان میں ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ ضیاء الحق کی موت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی مشکلات کے دور سے نکل آئی اور 1988 کے انتخابات میں ملک بھر میں ایک اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی اور وفاق میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی، مگر محترمہ بے نظیر بھٹو کو ابھی ذہنی آسودگی میسر نہ آ سکی اور جنرل ضیاء الحق کی باقیات کی صورت میں پاکستان کے 66% وسائل اور آبادی رکھنے والے صوبے پنجاب سے میاں محمد نواز شریف منتخب ہوئے اور انہوں نے بے نظیر بھٹو کی کردار کشی سمیت ان کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور 2 سال ہی میں ان کی حکومت کو صدر غلام اسحاق خان کے ذریعے گھر بھجوا دیا۔ میاں نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان اختلافات سیاست سے نکل کر ذاتیات کی سطح پر آ گئے اور اس رسہ کشی کے نتیجے میں دونوں کسی بھی دور میں اپنی منتخب جمہوری حکومتوں کی مدت پوری نہیں کر پائے۔ بے نظیر بھٹو دوبارہ اقتدار میں آئیں تو انہی کی پارٹی کے رکن سردار فاروق خان لغاری نے، جنہیں محترمہ بے نظیر بھٹو نے صدر پاکستان منتخب کرایا تھا، 58B کا سہارا لے کر ان کی حکومت کو ختم کر دیا اور میاں نواز شریف پھر اقتدار کے مالک بن گئے۔ لیکن حسین شہید سہروردی کے لیے جنرل ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو کے لیے جنرل ضیاء الحق اور میاں نواز شریف کے لیے انہی کے پسندیدہ جنرل پرویز مشرف نے انہیں اقتدار سے محروم کیا اور شریف خاندان کو سخت اذیتوں سے بھی گزارا۔ یہاں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شخصیت کا ایک جمہوریت دوست کردار سامنے آتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف جیسے اپنے شدید مخالف کو، جو محترمہ کی کردار کشی جیسے فعل کے مرتکب ہو چکے تھے، انہیں ایک سیاسی سہارا فراہم کیا اور جنرل پرویز مشرف، جو شریف خاندان کے دشمن تھے، ان کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا۔ اس سیاسی معاہدے اور دونوں جماعتوں کی جمہوریت کی بحالی کے لیے موقف نے جنرل پرویز مشرف کو ایک بڑا جھٹکا دیا،
جو بالآخر ان کے اقتدار کی علیحدگی پر ختم ہوا۔ اگرچہ جنرل پرویز مشرف کی اقتدار سے علیحدگی کا وہ منظر دیکھنے کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو اس دنیا میں موجود نہیں تھیں، مگر یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی فہم و فراست ہی تھی کہ پرویز مشرف کو MQM اور چودھری برادران جیسے اتحادیوں کے ہوتے ہوئے بھی اقتدار چھوڑنا پڑا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت کے بعد پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تو انہیں کہا گیا کہ وہ پاکستان نہ آئیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور ایسا ہی ہوا بھی۔ وہ 18 اکتوبر 2007 کو کراچی ایئرپورٹ پہنچی تو عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کا منتظر تھا۔ ایئرپورٹ سے ابھی انہوں نے چند کلومیٹر کا فاصلہ طے ہی کیا تھا کہ شارع فیصل پر کارساز کے مقام پر ان کے استقبالی جلوس پر بم دھماکے کیے گئے، جس میں متعدد جانیں ضائع ہوئیں۔ تاہم محترمہ اس سانحے میں محفوظ رہیں، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو ایک نڈر اور بہادر خاتون تھیں جو اس حملے سے قطعی خوفزدہ نہیں ہوئیں، اور نہ ہی انہوں نے اپنی عوامی رابطہ مہم ترک کی۔ مختلف اداروں سمیت ان کے قریبی ساتھیوں کا خیال تھا کہ محترمہ اپنی سیاسی سرگرمیاں محدود کر لیں، مگر جرأت و حوصلے کا پیکر محترمہ بے نظیر بھٹو عوام کو طاقت کا سرچشمہ سمجھنے والے ذوالفقار علی بھٹو شہید جیسے بہادر باپ کی بہادر بیٹی تھی، جو عوام کی خاطر اپنے باپ اور 2 بھائیوں کو قربان کر چکی تھیں۔ انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں پر سمجھوتا نہیں کیا اور عوامی رابطہ مہم جاری رکھی۔ اس طرح 27 ستمبر 2007 کو جب وہ لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک بہت بڑے عوامی جلسے سے خطاب کے بعد واپس جا رہی تھی تو باہر ہجوم کے والہانہ جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے وہ ایک عوامی رہنما کی طرح اپنی گاڑی کی چھت پر بنے ہوئے سن روف شیڈ سے خود کو باہر نکال کر ہاتھ ہلانا ہی چاہتی تھیں کہ ایک دہشت گرد کی فائرنگ کے نتیجے میں شہید کر دی گئیں۔ اس طرح پاکستان کی سیاست ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی۔ عالم اسلام کی خواتین کے لیے مثالی پیکر سمجھے جانے والی محترمہ بے نظیر بھٹو سے دنیا بھر کی مسلم خواتین بے پناہ عقیدت رکھتی تھیں۔ انہیں یہ اعزاز حاصل رہا کہ وہ اسلامی دنیا کی پہلی منتخب وزیر اعظم تھیں۔ 26 جون 1953 کو کراچی میں ذوالفقار علی بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کے آنگن میں اترنے والا یہ سورج 54 سال دنیائے سیاست کو اپنی آب و تاب سے منور رکھنے کے بعد 27 دسمبر 2007 کو غروب تو ہو گیا، مگر اس کی چمک اب ہمیں بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں دوبارہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست، محترمہ بے نظیر بھٹو کا ورثہ اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی فہم و فراست اور سیاست بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں پاکستان کے عوام کے درمیان سلامت ہے۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کو دیکھنا، لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔